یہ ہے نیشنل میوزیم آف پاکستان. میں ہوں سعید اللہ سعید اور آپ دیکھ رہے ہیں تعارف ڈیجیٹل. نیشنل میوزیم آف پاکستان یعنی قومی عجائب گھر کے لیے ہم سندھ سیکریٹریٹ کے سامنے موجود اس بڑے گیٹ سے اندر داخل ہوئے. میوزیم تک رسائی حاصل کرنے کے لیے ہمیں اس گیٹ سے بھی اندر جانا ہوگا. اب ہم میوزیم کے احاطے میں داخل ہو گئے ہیں. دائیں ہاتھ پر آپ کو یہ خوبصورت لان نظر آ رہا ہے. اس لان میں جا بجا مختلف قسم کے مجسمے بھی نصب کیے گئے ہیں. یہ بہت ہی ایک خوبصورت لان ہے. یہ سبززار میوزیم کے حسن کو چار چاند لگا دیتا ہے. یہاں چلنے والی ہوا روح کو سرشار کر دیتی ہے. لان سے نکل کر اب ہم مرکزی بلڈنگ کی سیڑھیوں کے پاس آ گئے ہیں. یہ نیشنل میوزیم آف پاکستان کی مرکزی بلڈنگ کا داخلی دروازہ ہے. اب ہم اس عمارت کے اندر داخل ہو رہے ہیں. اس دروازے سے اندر آ کر کے بالکل سامنے استقبالیہ موجود ہے. استقبالیہ کے ساتھ ہی قائد اعظم محمد علی جناح کے زیر استعمال رہنے والی مختلف اشیاء آپ کو دکھائی دے گی. یہ قائد اعظم کا پاسپورٹ ہے اور اس کے ساتھ اسٹیٹ بینک کی چابی اور تالا نظر آ رہا ہے. یہ جو پورٹریٹ آپ کو نظر آ رہا ہے اس میں قائد اعظم محمد علی جناح اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا افتتاح کر رہے ہیں. اس نچلی منزل میں قائد اعظم محمد علی جناح کے زیر استعمال کچھ دوسری چیزیں بھی موجود ہیں جن میں ان کی مختلف ڈائریاں جبکہ ان کو تحفہ کی گئی ایک تلوار بھی آپ کو یہاں پر دکھائی دے رہا ہے. یہ نیشنل میوزیم آف پاکستان کے مناظر ہے. گراؤنڈ فلور سے اب ہم فرسٹ فلور پہ جائیں گے اور دکھائیں گے آپ کو کہ پہلی منزل پر کیا کیا تاریخی چیزیں موجود ہیں. جی دوستو، تو اب ہم جس گیلری کے پاس آ گئے ہیں یہ فریڈم مومنٹس گیلری کہلاتی ہے اور اندر جا کر کے آپ کو دکھاتے ہیں کہ کیا کیا چیزیں اندر موجود. جی دوستو، تو اندر آ کر کے سب سے پہلے جو مجھے دکھائی دیا وہ مینار پاکستان کا ایک ماڈل یہاں پر نصب ہے. کہتے ہیں کہ سن 1970 کی دہائی کا بنا ہوا مینار پاکستان کا ذاتی نمونہ اور اس کو تیار کیا ہے پنجاب اسمال انڈسٹریز آف پاکستان نے. آپ دیکھ سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ لیاقت علی خان جو ہمارے سابق وزیر اعظم تھے، اللہ ان کی درجات بلند فرمائیں، ان کے استعمال کی جو چیزیں ہیں وہ میں آپ کو یہاں دکھا رہا ہوں. یہ گھڑی ہے اور دیکھ سکتے ہیں آپ کہ 3:55 پہ یہ بند ہوئی ہے. اور اسی کے ساتھ ان کا جو سونے کا جو عطردان تھا، گولڈ پرفیوم بوٹل جو ان کا ہے، اور یہ حمائل شریف. اسی کے ساتھ ساتھ ان کی جو ایک مخصوص جو چڑی تھی وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ میں آپ کو کوشش کر رہا ہوں دکھانے کا، خان لیاقت علی خان کا. اور یہ ان کے جو کف بٹن ہے، کف بٹن لیاقت علی خان کے آپ دیکھ رہے ہیں. اس کے ساتھ 2 پین یہاں پر پڑے ہیں قلم لیاقت علی خان کے، اور یہ لائٹر یہاں پر آپ کو دکھائی دے رہا ہے. اور یہ تحریر بھی موجود ہے کہ لیاقت علی خان پاکستان کے پہلے وزیر اعظم کے زیر استعمال ذاتی اشیاء جو کہ ان کی شہادت کے بعد ان کے گھر اور دفتر سے حاصل کی گئی. تو یہ آپ نے دیکھ لی لیاقت علی خان جو پاکستان کے سابق وزیر اعظم تھے، ان کی جو زیر استعمال چیزیں تھیں وہ میں نے آپ کو دکھائی. آگے بڑھتے ہیں. یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. دوستو، یہ ہے علامہ محمد اقبال کی تصویر اور یہاں پر موجود ہے علامہ کے زیر استعمال جو چیزیں ہیں. کیا خوبصورت ہے. اس وقت یہ میں ایک نظارہ دیکھ رہا ہوں، میرے جو احساسات ہیں میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا. یہ ہے علامہ محمد اقبال کی پگڑی، دیکھ سکتے ہیں آپ، واضح دکھائی دے رہا ہے آپ کو. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ان کا پیپر ویٹ اور علامہ محمد اقبال کی چتری آپ دیکھ سکتے ہیں. جی ماشاءاللہ کیا خوبصورت یہ چتری ہے. اسی کے ساتھ ساتھ علامہ اقبال کی جو
علامہ اقبال کی جو شہرہ آفاق تصنیف جاوید نامہ، جس پر علامہ اقبال کے دستخط بمائے تاریخ 15 دسمبر 1935 موجود ہے۔ یہ جاوید نامہ آپ دیکھ سکتے ہیں، کتاب پڑی ہوئی ہے۔ یہ اس کے کچھ اور کتابیں ہیں، مثنوہ، اور اس کے ساتھ ساتھ ضرب کلیم یہاں پر موجود ہے۔ اور یہاں علامہ صاحب کے جو ہمارے جو شاعر مشرق ہے علامہ محمد اقبال، ان کے جو ذاتی اشیاء ہے جو ان کے ذریعے استعمال رہی ہے، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ علامہ ڈاکٹر محمد اقبال کے جو ذاتی استعمال کی اشیاء ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ضرب کلیم یہاں پر ان کی جو ایک تصنیف ہے، ان کی جو کتاب ہے موجود ہے۔ اس کے ساتھ عصا جو ایک سٹک ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، میں دکھا دیتا ہوں آپ کو۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے جو اینک کی جو کور ہے، یہ آپ دیکھے گا، علامہ محمد اقبال کا جو اینک ہے، ان کا ایک جو ان کے اینک تھے، ان کا ایک کور ہے۔ اور یہاں پر تمام تر تفصیل موجود ہے کہ علامہ محمد اقبال شاعر مشرق اور مفکر پاکستان کے زیر استعمال ذاتی اشیاء اور ان کے آفاق شاعری کے مجموعے، یہ دیکھے گا جی، یہ ہے نیشنل میوزیم آف پاکستان، اور یہاں پر آپ یہ تاریخی اور خوبصورت چیزیں دیکھ سکتے ہیں۔ اچھا دوستو، یہاں پر کچھ اور تاریخی چیزیں میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں۔ پہلے آپ یہ پڑھیے کہ قائد اعظم محمد علی جناح پاکستان کے بانی اور پہلے گورنر جنرل کے زیر استعمال ذاتی اشیاء جو کہ ان کی وفات کے بعد ان کے دفتر اور گھر سے حاصل کی گئی۔ چاند تارے کی شکل میں بنا ہوا ایک آپ کو بیج جو دکھائی دے رہا ہے، وہ یہاں پر پڑا ہوا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ چاندی کے فریم میں قائد اعظم محمد علی جناح کو پیش کیا گیا سپاس نامہ یہاں پر موجود ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ آپ یہ دیکھیں گا، وہ سب سے جو اوپر پڑا ہوا ہے وہ لائٹر ہے، آپ پڑھ بھی سکتے ہیں ساتھ میں۔ اور اس کے ساتھ جو چھوٹی سی توپ کا ماڈل جو بطور پیپر ویٹ استعمال کیا گیا، یہ جو چیزیں ہیں یہ قائد اعظم محمد علی جناح کے زیر استعمال رہی ہے۔ جی دوستو، اب جس تاریخی میز کے آگے میں کھڑا ہوں، یہ وہ میز ہے کہ اس میز کے گرد پاکستان کی پہلی کابینہ کا اجلاس قائد اعظم محمد علی جناح کے زیر صدارت 15 اگست 1947 کو منعقد ہوا۔ اور یہ میں آپ کو، چونکہ ایک تاریخی اہمیت کا حامل میز ہے، لازم ہے کہ میں آپ کو اس کا پورا جو اس کا ایک وہ ہے نظارہ آپ کو دکھاؤں۔ ایک تاریخی اہمیت کا حامل یہ ایک میز ہے، نیشنل میوزیم آف پاکستان میں یہ موجود ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں پاکستان کی جو پہلی کابینہ کا جو اجلاس ہوا تھا، تو اس میز کے گرد جو ہے نا، وہ جو اس وقت کے جو ہمارے لیڈران تھے، معزز جو اراکین تھے، وہ اس میز کے گرد اکٹھے ہو کر بیٹھ گئے تھے۔ انہوں نے یہیں پر جو ہے نا، یہ دیکھیں اب پھر میں اس کونے پہ پہنچ گیا ہوں، وہ تاریخی میز ہے یہ کہ اس کے گرد پاکستان کی پہلی کابینہ کا اجلاس قائد اعظم محمد علی جناح کے زیر صدارت 15 اگست 1947 کو منعقد ہوا۔ جی دوستو، تو یہ میں نے آپ کو جو فریڈم موومنٹ گیلری تھی، وہاں کے جو اندر کے جو نظارے تھے، مختلف یہاں پر جو تاریخی چیزیں موجود تھیں وہ دکھائی۔ اور اس میز کے پاس میں موجود ہوں جس میز کے اوپر پاکستان کی جو پہلی کابینہ کا اجلاس قائد اعظم محمد علی جناح کے زیر صدارت 15 اگست 1947 کو ہوا تھا، یہ ہے وہ ٹیبل آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ میں آپ سے چاہوں گا اجازت اس گیلری سے، اور چلیں گے اب ہم کسی دوسری گیلری کی جانب۔ جی دوستو، تو اب ہم جس گیلری میں آ گئے ہیں، یہ ایک ثقافتی گیلری ہے۔ یہاں پر آپ کو مختلف ثقافتوں کے رنگ دکھائی دے رہے ہیں۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو بلوچستان کی تہذیب ہے وہ یہاں پر دکھایا گیا ہے۔ ایک مرد اپنی اہلیہ کے ساتھ موجود ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، ان کے ماڈل رکھے گئے ہیں۔ ساتھ میں ایک چھوٹا سا کمرہ بھی دکھائی دے رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ کیلاش جو تہذیب ہے، ان کے رنگ یہاں پر آپ کو دیکھنے کو ملتے ہیں۔ یہ ساتھ میں سندھ کی جو تہذیب ہے وہ اجاگر کیا گیا ہے۔ ایک سندھی بچہ یہاں پر آپ کو نظر آ رہا ہے کہ وہ پڑھ رہا ہے۔ اس ماڈل سے ظاہر ہوتا ہے کہ جو ہمارے سندھ کے جو لوگ ہیں وہ کتنے تہذیب یافتہ اور کتنے علم دوست رہے ہیں اور آج بھی ہے، تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ یہاں پر اس کے والدین کو بھی دکھایا گیا ہے۔ یہ سندھی مرد حقہ پی رہا ہے، اگرچہ میرا خیال میں سندھی تہذیب نہیں ہے، حقہ پینا پنجاب کی روایت رہی ہے۔ اور اس کے ساتھ یہ خاتون لسی بنا رہی ہے۔ آپ یہ سندھی ثقافت کے جو رنگ ہے وہ دیکھ رہے ہیں۔ ساتھ میں ایک ہانڈیا
چولہے کے اوپر موجود ہے۔ یہ مناظر آپ کو نیشنل میوزیم آف پاکستان سے دکھائے جا رہے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں۔ یہ ایک دیکھیے پنجاب کی تہذیب، یہ خاتون جو اپنا گھریلو کام ہے اور کپڑے کی تیاری کا اس میں یہ مصروف دکھائی دے رہی ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ خیبر پختونخوا کی بھی ثقافت یہاں پر موجود ہے۔ یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ یہ لکڑی سے بنی مختلف اشیاء ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ ایک تسلا لکڑی سے بنا ہوا ہے، اور یہ آپ جو مختلف خواشیہ خوردنوش تولنے کے جو آلات ہیں وہ نظر آ رہے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں۔ یہ جو راشن سٹوریج کا ایک روایتی، آج کل تو وہ سٹیل کے آ رہے ہیں، اور تو یہ لکڑی کا اس وقت کا اس میں راشن سٹاک کیا جاتا ہے، پشتوں میں توڑے کہلاتا ہے۔ سوات کے جو ثقافتی رنگ ہے، یعنی یہاں سوات کا لکھا گیا ہے، لیکن پورے پختونخوا کی یہ روایتی چیزیں رہی ہے۔ ایک دستی پنکھ آپ کو دکھائی دے رہا ہے، نیچے ایک پرس موجود ہے، ساتھ میں کچھ جیولری ہے جو اس زمانے میں زیر استعمال رہی ہے۔ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں مختلف جو زیورات ہے وہ موجود ہے، اور اس کے ساتھ ایک غلیل دکھائی دے رہا ہے، ساتھ میں ایک ہار ہے بڑا سا، اور روایتی جو ٹوپیاں ہیں۔ تو جو یہ خیبر پختونخوا کے جو ثقافتی رنگ ہے وہ بھی آپ کو یہاں نیشنل میوزیم آف پاکستان میں دکھائی دے رہے ہیں۔ یہاں پر آتے ہیں، اس میں بھی جو آٹا، چینی اور آٹا اور جو آپ کے دیگر چیزیں ہیں، چاول وغیرہ، وہ یہاں پر رکھے جاتے ہیں اس باکس میں۔ اور یہ جانماز لکڑی کا بنا ہوا، اور اس کے ساتھ ساتھ آگے بڑھتے ہیں۔ یہ باب خیبر کا ایک آپ کو داتی ماڈل نظر آ رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو اس وقت کی جو روایتی صوفہ سیٹ کہیں گے ہم اس کو، یہ خالص چمڑے اور لکڑی سے بنا ہوا۔ جی دوستو، تو یہ تھے نیشنل میوزیم آف پاکستان میں مختلف ثقافتوں کے رنگ۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔